اللہ کی دربار میں پیش کرنے کے بعد درود و نعت سید الوجود آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے پاک کلام میں سے آیات مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اس آیات میں اللہ رب العزت نے قربانی کا ذکر فرمایا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد بار بار سنائی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسول آگ میں ڈالنے کے بعد آپ نکل کر جب باہر آئے، لوگوں کو آپ نے واضح نصیحت سنائی کہ اے دنیا والے کہ اگر تمہارے دل کے اندر بھی معرفت الہی آ جائے تو یہ دنیا کی آگ تو دنیا کی رہی، جہنم کی آگ بھی نہیں جلاتی۔ جب آئے تو نمرود والوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام یہ تو زندہ آ گئے، ان کو کچھ بھی نہیں ہوا، اور رب کائنات نے حکم فرمایا کہ ابراہیم کہ آپ یہاں سے ہجرت کر کے آپ مصر کی طرف چلیں۔ جب آپ وہاں سے چلے، راستے میں آ کر ایک مقام پر آ کر بیٹھ گئے، ایک شہر میں آ کر بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد لوگوں کو دیکھا کہ ہجوم کے ساتھ وفد کے وفد جا رہے ہیں،
تو آپ نے پوچھا کہ بتلاؤ کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو لوگوں نے بتلایا کہ اللہ کے بندے ایک بادشاہ ہے جس کی لڑکی بڑی حسین ہے، ہم وہاں جا کر بیٹھتے ہیں، وہ سبھی کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد جو اس کو پسند آئے گا وہ مالا اس کی یعنی گود کے اندر ڈال دے گی، اس کے ساتھ وہ شادی کرے گی۔ ابراہیم علیہ السلام بھی چل پڑے، چلو میں بھی دیکھوں۔ جب آپ ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے، جب دوپہر کا وقت ہوا یا شام کا وقت ہوا تو وہ لڑکی پردے میں آئی، ایک طرف سے دیکھنا اس نے شروع کر دیا، ایک تختے پہ ہے، اسی طرح دیکھتی دیکھتی کہ ایک فقیر آدمی بیٹھا ہے جس کے کپڑے بھی پرانے ہیں، نیلے کچیلے ہیں، اس کو جب یعنی اس کی نگاہ پڑی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی کے اندر تو میرے محبوب کا نور مبارک، آپ کا چہرہ انوار چمک رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ یعنی ساری محفل کے اندر، سارے ہجوم کے اندر اس آدمی کا چہرہ جو چمک رہا ہے وہ ایسا آدمی نہیں، وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، تو اس نے وہ مالا اس کی یعنی گود میں ڈال دیا۔ ڈالنے کے بعد بادشاہ نے پوچھا کہ اے بیٹی یہ جو فقیر آدمی نظر آتا ہے جس کے کپڑے بھی پرانے ہیں اور نیچے بیٹھا ہوا ہے اور لوگ کھڑے ہیں یعنی صاف ستھرے کپڑے پہن کر، لڑکی نے جواب دیا کہ ابو جان جو چیز اس کی پیشانی کے اندر چمک رہی ہے نا وہ میں دیکھ کر آئی ہوں، تو نے نہیں، وہ بھی بادشاہ تھا، تو اس نے کہا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں اور نبی کو پہچانا ہے میں نے۔ جب حضرت ابراہیم کو لے گئے اور اس کے بعد کپڑے پہنائے اور غسل دینے کے بعد نکاح کر دیا، کرنے کے بعد کچھ عرصہ رہے، اس نے کہا میں تو یہاں سے چلوں گا مصر، مجھے تو حکم ہے کہ اگر تو نے جانا ہے تو چل۔ اس نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، تیرا باپ اجازت دے گا یا نہیں؟ تو اس نے جا کر اپنے باپ کو بتلایا کہ میرا خامن جو ہے مصر جا رہا ہے، میں بھی وہاں جاؤں گی۔ تو باپ نے کوئی بات نہیں کہا کہ جانا چاہتی ہے تو چلی جاؤ۔ جب آپ مصر کی طرف گئے تو ایک شہر آیا، وہاں کا بادشاہ ایک بڑا ظالم تھا۔ جب نئی دلہن شادی کرتے تھے پہلے اس کے پاس لے جاتے، اگر اس کو وہ پسند آ جاتی تو رکھ لیتے، ورنہ وہ واپس کر دیتا بھی اس کو لے جاتا۔ جب حضرت ساریہ بڑی حسین و جمیل تھی، اتنا حسن تھا کہ اس کے حسن کا مقابلہ کوئی عورت نہیں کر سکتی۔ بادشاہ کو جا کر بتلایا کہ ایک مسافر آدمی آیا ہے، اس کے ساتھ ایک لڑکی ہے بڑی حسین ہے کہ آج تک تو نے کبھی دیکھی نہیں ہوگی۔ جب اس کو لے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بادشاہ نے پوچھا کہ بتلا تیری کیا لگتی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاذا اختی، کہ یہ میری بہن لگتی ہے۔ پہلے شریعت کے اندر آپ نے بیوی کو بہن کہہ سکتے تھے، تو اس کی نیت بد ہو گئی کہ اگر بہن لگتی ہے یا کوئی ہے میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ جب وہ باہر نکل آئے تو رب کائنات نے اس کے لیے دیواریں جو تھی وہ شیشے کی بنا دی اور اتنی آواز کر دی جو گفتگو کرتا رہے حضرت حاجہ حضرت ساریہ سے ابراہیم خلیل اللہ سنتے رہے، آپ بیٹھ کر دیکھتے رہے۔ اس کی نیت جب بند ہوئی آگے ہاتھ بڑھایا، ایک روایت کے اندر آتا ہے وہ زمین میں اتنا تھا، جب جانے کے بعد زمین نے قابو کر لیا تو وہ آزاد سے آ گیا، یعنی آپ کی منت سماج کی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو مجھے معاف کر دے۔ آپ نے دعا مانگی، وہ زمین سے نکل آیا۔ پھر دوبارہ اس نے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ بڑھانے کے بعد آنکھوں سے اندھا ہو گیا، دید ختم ہو گئی، نظر ختم ہو گئی۔ پھر حضرت بیوی کے پاؤں میں پڑا اور معافی مانگی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی،
میں توبہ کرتا ہوں تو میرے لیے دعا کر. کہ اس نے دعا کی، آنکھیں بحال ہو گئی. پھر بھی دل کے اندر حسرت. جب شیطان انسان کے اوپر سوار ہو جاتا ہے نا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ تم نے یہ غلط کام کرنا ہے، اور اس کو یہ پتہ نہیں کہ یہ کون سی اور کس کی بیٹی تھی اور کس کی بیوی تھی. یہ تو بات نہ بنتی، عام عورت تو کوئی نہیں ہے. جب تیسری مرتبہ اس نے ہاتھ بنایا تو پورا وجود اس کا چلا ہو گیا. تو پھر اس نے اسی طرح معافی مانگی، سب چیز کی. اس نے کہا میرا جو خاوند ہے اس سے تم معافی مانگ، وہ تمہیں معاف کر دے گا. تو میری طرف سے معافی ہے، ورنہ تمہیں معافی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بلایا گیا. بلانے کے بعد اس نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. اے ابراہیم خلیل اللہ کہ تم مجھے معاف کر دے. مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ اللہ کی نیک بندی ہے، مجھے تیرا بھی پتہ نہیں. ابراہیم خلیل اللہ نے کہا ایک شرط پہ تمہیں معافی ملے گی. ایسے کر کے یہ آدھی سلطنت مجھے دے دے، آدھی سلطنت آپ رکھ لیں، پھر تو تمہیں معافی مل جائے گی. تو اس نے کہا کہ آدھی سلطنت جاتی ہے تو جانے دے، چلو میری جان مبارک ہو جائے گی. کہا کہ مصر کی سلطنت مجھے عطا کر، یہاں کی تم لے لے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. جب یہ بات ہو گئی تو اس نے دعا کی، اللہ رب العزت نے اس کو ٹھیک کر دیا. کر دینے کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ مصر میں چلے گئے. وہاں کو جبتا رہنے کے بعد یعنی آپ نے کہا کہ مجھے سلطنت بھی نہیں چاہیے اور بادشاہی بھی نہیں چاہیے. تو اس بادشاہ نے یہ کیا کہا کہ میرے پاس ایک لڑکی ہے، وہ بھی پاک دامن ہے کہ یہ تیری خدمت کے لیے تو اس کو ساتھ لے جا، تیری خدمت کرے گی. حضرت حاجرہ اس کے پاس تھی، یعنی وہ حضرت حاجرہ ابراہیم خلیل اللہ کو نوکرانے بنا کے دے دی کہ جا لے جا، یہ تیری خدمت کرتی رہے گی. جب مصر میں گئے، مصر میں آپ نے بادشاہی بھی چھوڑ دی، سب کو چھوڑ دیا اور دوسرے ملک کے اندر چلے گیا. وہاں دریا کے اوپر جا کر آپ نے ڈیرا لگا دیا. اور حضرت ساریہ نے کہا کہ مجھ سے اولاد تو نہیں ہوتی تو حضرت حاجرہ سے شادی کر لے، شاید اللہ تبارک و تعالی تمہیں کوئی ایک بیٹا عطا کر دے. 80-85 سال ہو گئے، عمر گزر گئی، تو آپ دعا کرتے رہے کہ رب ہب لی من الصالحین، کہ اللہ رب العزت مجھے کوئی ایک بیٹا عطا کر دے. کہ اگر میری امت عمر بھی بڑھ گئی ہے، تیرے دربار کے اندر تو کمی نہیں، تو ہر وقت عطا کر سکتا ہے. اسی طرح اور دعا کی تھی حضرت مریم. آپ جب یعنی بیت المقدس کے اندر رہتی تھی تو ان کی ماں نے، والد نے دعا منت مانی تھی کہ رب کائنات مجھے بیٹا عطا کرے گا تو میں تیرے گھر کے لیے مقرر کروں گا رات دن وہاں رہے گا. اللہ رب العزت نے بیٹے کی بجا بیٹی عطا کر دی جس کا نام مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ. تو اس نے کہا کہ رب کائنات میں نے تو لڑکے کی دعا مانگی تھی، تو نے لڑکی عطا کر دی. چلو اب یہ بھی تیرے نام پہ قربان ہے. آپ یعنی بیت المقدس میں چھوڑ کر آئے، وہاں رہی، خدمت کرتی رہی. آپ کھانا صبح بھی دے آتے، دوپہر کو بھی دے آتے، شام کو بھی دے آتے. ایک دن آپ کہیں کام چلے گئے، آپ لائے تو رب کائنات نے جنت میں سے میوے بھیجے، اور وہ میوے جو دنیا کے اندر اس کی ماتوں بھی نہیں تھی، کہیں سے ملتے بھی نہیں. جب آپ آئے، آ کر دیکھا، دیکھ کر کہا کہ اے مریم، آنا یا مریم ہو انا لکے آنا، یا اے مریم کی یہ تو کہاں سے نہیں لگی. اور وہ بے مقصد فروٹ جو آج دنیا میں ملتے بھی نہیں اور میرے بغیر یہاں سے کوئی آتا بھی نہیں. حضرت مریم نے کہا کہ تو شک نہ کر، یہ مجھے کہاں سے آئے اور کہاں سے ملے. فرمایا کہا یا مریم لک ھذا قالت هو من عند اللہ، کہ اللہ رب العزت نے میرے لیے بھیجے ہیں. رب کائنات نے
نبی کمزور ہو گئے، اولاد پیدا کرنے کے قابل بھی نہیں، تیرے اندر بھی بڑھاپا آ گیا۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کے بغیر معصوم کے وہ پھل فروٹ بھیج سکتا ہے، تو بغیر معصوم کے مجھے بھی اولاد دے سکتا ہے۔ وہاں کھڑے ہو کر دعا کی، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب۔ دعا کی اور دعا کرنے کے بعد ہم محراب میں کھڑے ہو گئے، نماز شروع کر دی۔ وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ یبشرک بآیات۔ رب کائنات نے فرمایا کہ جبرائیل کے جا میرے زکریا علیہ السلام کو جا کر کہے کہ اگر تو بڑا ہو گیا، تیری عورت بھی بڑی ہو گئی، میں تو قادر ہوں، ہر حال میں اولاد دے سکتا ہوں، جا کر خوشخبری سنا دے کہ تمہیں بیٹا عطا کر دیا، اس کا نام بھی ہم نے رکھ دیا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام۔ زکریا المحراب، فرمایا کہ محراب کے اندر کھڑے ہو گئے کہ یحییٰ علیہ السلام آپ کا نام رکھ دیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے دنیا والوں کے اگر تمہیں بھی اولاد نہیں ہے، میرے پیغمبر سے نصیحت حاصل کرو، اگر برے ہو گئے ہو میں اللہ سے مانگو، میں قادر ہوں، بری حالت میں بھی تمہیں عطا کروں گا۔ تو ابراہیم خلیل اللہ نے یہی دعا کی کہ رب کائنات عمر میری بہت ہو گئی، رب ہب لی من الصالحین، تو نیک بیٹا مجھے عطا کر دے۔ تو اللہ رب العزت نے نیک بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کر دیا۔ رب کائنات نے جب یہ بیٹا عطا کیا تو رب کائنات کا شکرانہ ادا کیا کہ اے اللہ رب العزت تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بیٹا عطا کر دیا۔ ہمیں بھی کوئی بیٹا مل جائے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس وقت ڈھول ڈھمک کے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھ ملتا ہے کہ وضو کر کے مالک کی دربار میں جا کر دو نوافل شکرانے کی ادا کرو کہ رب کائنات نے ہمیں لڑکا عطا کیا اور اس کو تم نیک بنانا، حبلی من الصالحین، کہ نیک بنانا۔ ہم یہ دعا نہیں کرتے، ہم تو الٹا کام کرتے ہیں، جو شیطانی کام ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ پھر بیٹا جب بڑا ہوتا ہے جس طرح ہم نے کیا کہ کہتے ہیں ماں باپ ہمارے اولاد جو ہے عزت نہیں کرتے، اور جس طرح کا ہم نے کام کیا ہے اسی طرح کی اولاد بھی پیدا ہو۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت جن کو اولاد نہیں دی اور نیک اور صالح عطا فرمائے۔ اگر جن کو رب کائنات نے عطا کیا ہے اس اولاد کو رب کائنات نیک اور صالح بنا اور ماں باپ کا فرما بردار کرے۔ اور مجھے ہر مہینے میں ایک آدمی کہتا ہے یا کبھی اور کسی وقت ہمیں غسل کے فرض بھی بتا دیا کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا، اور کوئی آدمی غسل کے فرض کس طرح ہے اور کیسے ہم نے غسل کرنا ہے، کیونکہ انسان جب غسل کے فرض نہیں ادا کرے گا تو اس وقت تک وہ پاک نہیں ہوتا۔ جب وہ پاک نہیں ہوتا نہ وہ قرآن کی تلاوت سن سکتا ہے، نہ وہ قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، اور فرمایا جب پلید رہے گا تو گھر کے اندر بھی برکت بھی ختم ہو جائے گی، رزق بھی اس کی کمی ہو جائے گی۔ جب انسان پاک ہو جاتا ہے تو کلام سن بھی سکتا ہے، کلام پڑھ بھی سکتا ہے، گھر کے اندر رہے گا تو اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی آئے گا۔ حدیث پاک میں آیا ہے، حدیث کئی دفعہ میں نے سنائی، ابھی آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی، اس کی وجہ کیا ہے، آپ طریقہ بتلائیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ جب آپ اپنی گھر والی کے پاس گیا کر فوراً غسل کر لیا کر، جب تو غسل کرے گا تو بھی پاک ہو جائے گا، تیری گھر والی بھی پاک ہو جائے گی، اللہ کی رحمت تیرے اوپر برسے گی اور اللہ کی رحمت کے فرشتے تیرے گھر میں آئیں گے۔ جب تک تم غسل نہیں کرو گے، پلید رہو گے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ جب اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو رزق کے اندر بھی کمی ہو جائے گی۔
تو اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ جب تم ہم بستری سے فارغ ہو جاؤ تو فوراً غسل کرو تاکہ اللہ کی رحمت کے پردے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسی حال میں اگر موت آ جائے تو بغیر غسل ہوا چلا جائے. تو غسل کے فرض کتنے ہیں یہ بھی کسی کو پتا ہے, کسی کو کوئی پتا نہیں. ایک ڈاکٹر تھا, میں اس وقت چھوٹا تھا, جب یہ غسل کے فرض بیان کرتا وہ بات مجھے یاد آ گیا. اس ڈاکٹر نے کہا کہ 3 ہیں. میں کہ بھی ہے تو 3 کیا ہے کہ ایک صابن, ایک تیل اور تولیہ, یہ غسل کے فرض. حالانکہ وہ ڈاکٹر تھا, پڑھا لکھا ہوا تھا, ایسا نہیں تو اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ غسل کے فرض کیا ہے. کیونکہ دین کی طرف آئیں گے تو غسل کا پتہ لگے گا, وضو کے فرائض کا پتہ لگے گا, وضو کی خبر لگے گی. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں کوئی چیز کا بھی پتہ نہیں ہے, کبھی وہ نماز پڑھنے بھی نہیں گئے, کبھی علماء کی محفل میں بھی نہیں بیٹھے, ان کو پتہ کیسے چلے گا. تو بہرحال غسل کے فرض ہیں 3. مرد عورت کے لیے ایک ہی ہے. اس کے اندر یہ نہیں کہ عورت کے علیحدہ ہو مرد کے علیحدہ ہونا. غسل کے فرض 3 کون سے ہیں؟ فرمایا کہ پہلا کہ گلے کے اندر پانی ڈالو, گردانا کرو کہ یہاں تک پانی پہنچ جائے. 3 مرتبہ آپ نے کرنا ہے. اور اس کے بعد ناک میں پانی چڑھاؤ کہ یہ نرم ہڈی جو ہے یہاں تک پانی پہنچ جائے. دوسرا فرض یہ ہے, بہتر یہ ہے کہ ناک میں پانی اتنا کھینچے کہ منہ سے نکالا ہے, کوئی شک نہ رہتا کہ ابھی ہڈی تک پانی پہنچا ہے یا نہیں پہنچا. اور تیسرا فرض ہے سارے بدن کو گلا کرنا, کوئی بال بھی سوکھا نہ رہ جائے. اگر رہ گیا تو اس کو غسل نہیں. اکثر لوگوں کو دیکھا ہے یہ ناک ان کی طرف آگے بڑی ہوتی ہے, اسی طرح یہ چھوٹی انگلی کو یعنی پانی کے اندر بھگو کر اس کے اندر اسی طرح مار لے تاکہ یہ جگہ سوکھی نہ رہ جائے. اگر یہ رہ گئے تو غسل نہیں ہوگا. یہ غسل کے 3 فرض ہیں. اگر آپ جا کر اپنی گھر والی کو بھی بتلائیں, اگر اس کو پتہ نہیں ہے تو وہ غسل بے شک کرتی ہے تو یعنی وہ پاک نہیں ہوتے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی کلمہ پڑھو تو پھر پاک ہوتے ہیں. غسل خانے میں کھڑے ہو کر آپ نے نہ تو کوئی کلمہ پڑھ سکتے ہیں, نہ کوئی قرآن کا کوئی لفظ پڑھ سکتے ہیں, نہ قرآن کی کوئی چیز یعنی کوئی وظیفہ وغیرہ نہیں پڑھ سکتے. جب غسل خانے سے باہر نکل آئے اس وقت آپ جو دل کرے پڑھتے ہیں. حتیٰ کہ اتنا ہے کہ غسل خانے کے اندر آپ کسی سے بات بھی نہ کریں. ہمارا موبائل کر رہا ہے غسل خانے میں یا لیٹرین میں, وہ ہلو کر کے باتیں بھی کر رہے ہیں, پیشاب بھی کر رہے ہیں. یہ بتائیں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت کے فرشتے جب ہم پیشاب کرنے یا غسل کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ دوسری طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس نے غسل اور پیشاب جو ہے کر لیا ہے. جب دیکھتے ہیں وہ آدمی ننگا ہے تو لعنت کرتے ہیں کہ لعنت ہو تو کہ یہاں بیٹھ کر تو غسل خانے میں یا لیٹرین کے اندر تو باتیں کر رہا ہے. ہم ان چیزوں سے یعنی پرواہ نہیں کرتے. غسل خانے میں باتیں بھی کرتے رہتے ہیں, موبائل آ گیا تو وہ بھی سنتے رہتے ہیں. اللہ کے گھر سے اس کو پرواہ کرتا کہ اتنا ہے مسئلہ کہ اگر کوئی چیز آپ نے منوانی ہے تو ہاتھ کو اس طرح کرے تاکہ باہر پر آدمی کھڑا اس کو پتا چلے یہ کوئی چیز منوا رہا ہے. ہم تو آواز دے کر کہتے ہیں کہ خدا ہمیں چیز دے کر. اکثر لوگ اسی طرح کرتے ہیں, وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ بات غلط ہے. فرمایا کہ ایک اس میں بات یہ ہے کہ جب تم غسل خانے میں باتیں کرو گے اور ہلاؤ گے فرشتے تم پہ لعنت بھیجیں گے, اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کے اندر بھی کمی کر دے گا. ایسے چیزوں کی ہم پرواہ نہیں کرتے. یعنی غسل خانے سے اگر خاموش رہے, کوئی بے شک باتیں کرتا رہے, بیٹھ سے بلاتا رہے, جو کبھی آپ یعنی غسل کر کے باہر آ کر یعنی بات کریں. بہتر طریقہ کیا ہے؟ افضل طریقہ یہ ہے کہ کپڑا باندھ کر غسل خانے میں غسل کریں. جو پہلے لوگ جو ہے غسل خانے نہیں ہوتے تھے, کپڑے باندھ کر نلکے کے نیچے یا کنویں میں جا کر وہ غسل کیا کرتے, وہ باتیں کرتے رہتے کہ جو کپڑا لگے تو پر چھاپا ہوا. اب وہ دور ختم ہو گیا, غسل خانے بن گئے. اگر کپڑا باندھ کر آپ غسل کریں گے تو یہ میرے آقا کی سنت ہے. آپ یعنی کپڑا باندھ کر غسل کیا کرتے تھے. کہ اگر نہیں باندھتے غسل خانے میں کھڑے ہیں تو بات ہرگز نہ کریں. اگر جو کچھ بھی ہو جائے تو ہم اس چیز کی پرواہ نہیں. ایک آدمی کو میں نے کہا یا تو غسل خانے میں بیٹھ کر باتیں کرتا ہے, وہ دروازہ بھی کرے غسل خانے, یہ تم مولوی
جو میرے آقا نے بتلائی ہے یہ مولوی نے حوصلہ بتایا. ہمیں کیا ہے میدان میں کھڑے کپڑے اتار کر نچتے رہو, ہمیں کیا فرق پڑے گا؟ ہمیں کوئی فرق نہیں. ہمارا صرف حق بنتا ہے کہ ہم آپ کو بتائیں یہ آپ کے لیے ذریعہ نجات ہے. شاید اللہ رب العزت کو کوئی عذاب پسند آ جائے تو مالک ہماری لیے ان کا بخشش کا ذریعہ بنے اور ہمارے رزق کے اندر بھی اضافہ ہو جائے. اسی طرح ہم اگر غسل بھی کریں گے اور کپڑا باندھ کر یا غسل خانے میں بند ہو کر بات نہیں کریں گے تو ہمارا غسل بھی ویسے بھی ہو جائے گا. باتیں کریں گے تو ہمارے رزق کے اندر بھی اضافہ ہو جائے گا. اصل غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ ہم مستری کرنے کے بعد غسل خانے میں جا کر پیشاب کریں. پیشاب کرنے کے بعد جس طرح یعنی استنجا کرتے ہیں اسی طرح آپ استنجا کریں. استنجا کرنے کے بعد جس طرح نماز کا وضو کرتے ہیں اسی طرح نماز کا پورا وضو کریں. وضو کرنے کے بعد پھر یعنی غسل کے آپ 3 فرض جو ہیں وہ ادا کریں. اگر کوئی آدمی غسل خانے میں وضو نہیں کرتا صرف جا کر یعنی غسل کے 3 فرض ادا کرتا ہے اس کے بعد اس کا غسل ہو جائے گا, وہ پاک ہو جائے گا. اس غسل سے وہ آدمی نماز بھی پڑھ سکتا ہے, قرآن کی تلاوت بھی کر سکتا ہے. تو غسل کرنے سے اس کا وضو ہو جاتا ہے. افضل یہ ہے کہ بہتر ہے نور آباد نور جس کو کہا جاتا ہے یعنی آپ پہلے جا کر وضو کریں نماز کی طرح جس طرح نماز کا وضو کیا جاتا ہے. اس کے بعد یعنی غسل کے 3 فرض ادا کریں. پھر آگے اس کا ڈبل وضو کا علیحدہ ثواب ملے گا, غسل کا علیحدہ ثواب. اس چیز کا آپ احتیاط کریں کہ غسل خانے میں باتیں نہیں کریں. کسی سے کا بات کون آ جائے تو بے شک آ جائے, کوئی بات نہیں, بات نہیں کرنے. اپنا سارا سامان لے کر اندر چلے جائیں, غسل کر کے واپس آئیں. اور غسل خانے کے اندر نہ تو کوئی کلمہ پڑھنا ہے نہ. جب ہم کلمہ نہیں پڑھیں گے تو ہم پاک نہیں ہوں گے. کہاں شریعت کے اندر ہے کہ جب آپ کلمہ پڑھیں گے تو آپ پاک ہوں گے, جب کلمہ نہیں پڑھیں گے تو آپ پاک ہوں گے. شریعت نے تو ہمیں جو طریقہ بتلایا ہے اسی طرح آپ کریں گے تو آپ پاک ہو جائیں گے. اگر اس طرح نہیں کریں گے تو آپ پاک ہرگز نہیں ہوں گے. تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ بتلایا ہے, خود بھی اس کے اوپر عمل کریں. آپ نے گھر والوں کو اپنے بچیوں کو بھی جا کے بتائے. اس کے اندر کوئی شرم والی بات نہیں. بچیوں کو غسل کا طریقہ بتلایا, آپ نے گھر والوں کو غسل کا طریقہ بتلایا. جب یہ پاک ہو جائیں گے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے آئیں گے اور مالک کی رحمت آئے گی. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.